बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जनरल रिटायर कमर बाजवा के हवाले से जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है ना, वो तो पूरी चार्जशीट अब पैदा हो गई है। और पहला सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि इमरान खान इस मुल्क के वजीर आज़म रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। यानी कैसे एक फौजी जर्नैल इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि फलां आदमी अगर पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। अब उनको ये साबित करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा। ये सवाल उठाया जा सकता है कि जनाब आपको क्यों लगता था कि अगर इमरान खान वजीर आज़म रहेगा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। ऐसी ही एक गलत असेसमेंट 1971 में हुई थी और फिर मुल्क दो टुकड़े हो गया था, फिर एक बांग्लादेश बन गया था। बार बार गलत असेसमेंट का खुमियाजा पाकिस्तानियों ने भुगता है। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान की जंग में अमरीकी जंग का हिस्सा बनने का फैसला, वो भी इसी डर के साथ किया गया था कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान आज तक उस जंग में उतरने का खुमियाजा भुगत रहा है और अभी पता नहीं कितना हम भुगतेंगे। एक फौजी जनरल इस नतीजे पर पहुंच गए कि अगर इमरान खान रहा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। यानी वो इस नतीजे पर पहुंच गए और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत खुद ही खत्म हो जाए? फिर हमने देखा कि ऑटोमेटिकली जो कैदियों वाली वैन्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गई वजीर आज़म हाउस के बाहर। हमने देखा कि इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, वजीर आज़म कोई और था, वजीर दाखिला कोई और था, सील किसी और ने कर दिया। फिर हमने देखा कि लोटे बनना शुरू हो गए। फिर हमने देखा कि अजीबोगरीब लोगों की मुलाकातें होना शुरू हो गई और होटलों के अंदर कमरे बुक हो गए और वहां पे बाकायदा प्रोटेक्शन दी गई इन लोगों को। ये सारी चीजें रजीम चेंज होता हुआ हमने खुद देखा। पैसा भी मुबैना तौर पे बहुत चलाया गया और ये सारी चीजें करके एक रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, क्योंकि उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को यह लगता था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आज़म रहता तो मुल्क ना रहता। अब इस ये जो कॉलम है ना, इसके अंदर जावेद चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया कि 22 अगस्त की रात इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा की एक मुलाकात हुई थी। जनरल बाजवा ने अपने साइड की स्टोरी जो है वो सुना दी है जावेद चौधरी साहब को। सदर पाकिस्तान इस मुलाकात में थे नहीं, ये बाकी लोग बाहर थे और 1-to-1 मुलाकात गालिबन रिपोर्ट हुई है कि ये 45 मिनट तक इनकी हुई। अब दोनों में से एक आदमी बता सकता है, तो ये बात जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने ही बतानी थी, तो उन्होंने फिर ये मुलाकात जो है उसके बारे में बातचीत बताई है जावेद चौधरी को। इमरान खान साहब का अभी बताना बाकी है, वो क्या बताते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। 22 अगस्त की रात को ये मुलाकात हुई है। मैं आपको 22 और 23 अगस्त के जंग अखबार का पेज आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आप पहले देख लीजिए। 22 अगस्त 2022 का अखबार, इसकी खबरें सिर्फ आप देखिए कि किस माहौल के अंदर और किन हालात में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हो रही है और पीटीआई को कितना दीवार के साथ लगाया गया था। इसमें इमरान खान साहब की नाअहली सर के ऊपर है और इसी अखबार में इमरान खान साहब का ऊपर एक बयान है, मेरी नाअहली कौम का नुकसान, गिरफ्तारी से फर्क नहीं पड़ेगा, तरीके इंसाफ को खत्म करने का मंसूबा बनाया गया है, जो करना है करो, कौम को हकीकी आजादी दिलाने तक सड़कों पर रहूंगा। और शहबाज गिल से ज्यादा तल्ख बातें फौज के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ ने की है। उन दिनों शहबाज गिल गिरफ्तार था और शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद के इल्जामात सबके सामने थे और शहबाज गिल ने खुद भी बताया था कि मुझे करंट भी लगाया गया, नाजुक हिस्सों पे मेरे कपड़े उतारे गए और मुझे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वो अभी तक यही बात कहते हैं कि जनाब हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है, मेरे साथ खासतौर पर शहबाज गिल साहब ये कहते हैं। फिर इसकी जो मेन हेडिंग है जंग अखबार की, वो ये कहती है कि इमरान गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें, मुज़ाकरात जारी, पार्टी रहनुमाओं से राब्ते, हदायत दे दी, बनी गाला के रस्ते सील, पुलिस, कमांडोज, रेंजर्स तैनात। यानी इस तरीके से हर चीज बंद होने के बाद और वजीर दाखिला कह रहे हैं अलग से मुकदमा दर्ज हो या शहबाज गिल केस का हिस्सा बनाया जाए। कानूनी राय तलब, वजीर आजम भी गिरफ्तारी चाहते हैं इमरान खान की और वजीर दाखिला ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाजत मांग ली। वारंट आईजी इस्लामाबाद तक पहुंच गए, फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। अब इस शदीद तरीन दबाव के माहौल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात की थी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। आप समझ रहे हैं ना बात को?
یعنی یہ دباؤ شدید ترین بڑھا کے شہباز گل کو گرفتار کر دیا، کمانڈوز تعینات کر دیے، رینجرز وہاں پہ آ گئی، پولیس کمانڈوز آ گئے، سب نے آ کر گھیرا ڈال لیا، وارنٹ آئی جی کے حوالے کر دیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتاری کا کہہ دیا گیا، شہباز گل کے ٹارچر کی خبریں لگاتار باہر آ رہی ہیں، عمران خان کی نااہلی کا ریفرنس بھیج دیا گیا، اس کی ایک تقریر کو لے کر ایک پورا ایک بہت بڑا معمہ کھڑا کر دیا گیا۔ اس قدر شدید دباؤ کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کی گئی۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ملاقات سے پہلے دباؤ کیوں ڈالا جاتا ہے، یہ تو آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جس ماحول میں یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ بہرحال 23 اگست 2022 اگلا دن جب ملاقات ہو چکی تھی، اس کے بعد کی خبریں دیکھیں۔ مین ہیڈنگ اس کی یہ ہے کہ عمران کے خلاف توہین عدالت کارروائی، خاتون جج کو دھمکی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کا نوٹس جاری کرنے پر اتفاق، لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ دہشت گردی کے مقدمے میں عمران خان کی 3 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور، جمعرات تک انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کرنے کا حکم۔ توشہ خانہ ریفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت۔ یعنی آپ اگر غور کریں تو یہ شدید ترین دباؤ کا ماحول بنایا گیا تھا اگست کے ان دنوں میں، جن دنوں میں ایک ملاقات عمران خان کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہوئی تھی۔ دوسری چیز کے اوپر بھی جائیں گے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایک شخص ہوتا کون ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ یہ شخص میرے ملک کے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ فرض کریں کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، فرض کیجئے، تو کیا ان کو اچھا لگے گا؟ حالانکہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ان کو عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے آئینی طور پہ، اور بنایا بھی جا سکتا ہے آئینی طور پہ۔ ایک مرتبہ ان کو ایکسٹینشن بھی دی گئی ہے، یہ بھی ایک آئینی طریقہ تھا۔ لیکن کیا ایک آرمی چیف یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم رہتا تو ملک نہ رہتا؟ یعنی وزیر اعظم کی اتنی اوقات ہے کہ وہ انٹرویو دیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے، اور جب پسند نہیں آئیں گے تو وہ ہٹ جائیں گے اور کوئی اور وزیر اعظم بن جائے گا۔ یہ بڑی نامناسب بات ہے، اور ایک ایسی سوچ ہے جو پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ بہت نامناسب بات ہے۔ اس کالم نے بہت کچھ مواد دیا ہے، آنے والے 1 ہفتے تک اس کا پوسٹ مارٹم چلتا رہے گا، جو کچھ جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے، کیونکہ جاوید چودھری صاحب تو سیدھی سیدھی وہی باتیں بتائیں گے جو باجوہ صاحب نے جاوید چودھری صاحب کو بتائی ہیں۔ اب ان باتوں میں سے نکل کے آ رہا ہے وہ آپ دیکھتے چلی جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب پاکستان کی قوم کے اوپر بڑا زبردست قسم کا مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے۔ ترقیاتی منصوبے رکنے والے ہیں۔ یعنی اس IMF کے ساتھ جو پاکستان نے یہ معاہدہ کیا ہے، پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر اتنا بدترین معاہدہ کبھی نہیں ہوا۔ پاکستان کو اگر حقیقی معنوں میں کسی نے گروی رکھا ہے تو اس معاہدے میں شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان کو حقیقی معنوں میں گروی رکھ دیا ہے۔ یہ بچت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ان کے وزراء کی تعداد کابینہ کی 85 ہو گئی ہے۔ 85 ارکان ان کے جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب پاکستان کو بچت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب صرف اپنی حکومت بچانے میں مصروف ہیں، اور تمام بیوروکریٹ اور تمام نظام ان لوگوں کا اکٹھا کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر کے الیکشن میں ڈیلے ڈال دیں۔ لیکن اب معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، کیا ہوگا وہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ کامیاب مذاکرات تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ IMF تھوڑے پیسے دے گا۔ وہ پیسے کتنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض کی اگلی قسط کی منظوری ابھی دی جائے گی۔ یعنی یہ جائیں گے، جا کر بتائیں گے، بورڈ کی منظوری ہوگی، اور پھر 1 ارب 10 کروڑ روپیہ ملے گا۔ جتنی دیر میں وہ پیسہ آئے گا 1 ارب ڈالر اور کم ہو جائے گا، کیونکہ جس تیزی سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں نا، اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں 2 ارب 90 کروڑ امریکی ڈالرز پہ۔ 3 ارب ڈالر سے بھی کم کا زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں، اور یہ تاریخی طور پہ پاکستان دوبارہ نیچے جا رہا ہے۔ جب نواز شریف پہلے وزیر اعظم تھے اور اسحاق ڈار ان کے ساتھ تھے، تو اس دور میں بھی انہوں نے، یہ میں بات کر رہا ہوں 99 والے دور کی، تب بھی یہ زر مبادلہ کے ذخائر کو بہت نیچے لے گئے تھے، بلکہ یہ اپنا ریکارڈ ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ دوبارہ توڑ دیں گے۔ IMF سے یہ پیسہ جتنے عرصے میں ملے گا، پاکستان اتنا پیسہ خرچ کر چکا ہوگا ایسا دکھائی دیتا ہے۔ دوست ممالک کتنا بھی پیسہ دیں، لیکن پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ پیسوں کی ہے۔
وہ پیسہ پورا کرنے کے لیے مہنگائی کا ایک خوفناک طوفان آنے والا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ملیں گی، گھی مہنگا ملے گا، چاول، آٹا، چینی، دالیں، ہر چیز آپ کو بہت مہنگی ملے گی، اور یہ بوجھ قوم کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ رکی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز اتنی بڑی ہو نہیں رہی، اور اکنامک ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے معیشت کا پہیہ اتنا تیز نہیں چل رہا، اہداف پورے نہیں ہو رہے۔ جو چیزیں انہوں نے مان لی ہیں اس میں بدترین مہنگائی ہے، یہ معاہدہ قوم کے سامنے لایا جانا چاہیے، کیونکہ ذرائع سے جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں وقتاً فوقتاً باہر آئی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں، اور یہ پورا معاہدہ قوم کے سامنے رکھا جائے کہ انہوں نے IMF کے سامنے ملک کو کس قیمت پر گروی رکھا ہے۔ 350 ارب روپے تک ترقیاتی جو بجٹ ہے اس کو کم کیا جائے گا، اور یہ حکومت بچت کرنے پر تو تیار ہے نہیں، خرچے تو یہ کھلے کر رہے ہیں، اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی پیسہ دے رہے ہیں اور رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو اب کم کیا جائے گا، یعنی جو ترقیاتی منصوبے پاکستان میں چل رہے تھے وہ اب آپ کو چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے 90 دن میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر شعیب شاہین کی جانب سے درخواست سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کے ذریعے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنرز پنجاب و KPK کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ حکم دے کہ 90 دن کے آئینی مدت کے اندر انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ درخواست میں وفاق اور دونوں صوبائی چیف سیکرٹریز کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اب ذرا اس کو آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی اس کے اندر اپنے آپ کو جوڑا ہے، تو یہ معاملہ اب چلا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ ایک دن پہلے کے یعنی کل کے سپریم کورٹ کے جو ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر معزز جج صاحبان کے، وہ یہ تھے کہ جس طرح کا پاکستان میں ماحول بنا ہوا ہے اس پہ ان کے یہ تھے کہ عوام فیصلہ کرے، اب یہ معاملات عوام کے پاس جانے چاہیے۔ ایک فریش مینڈیٹ کا پاکستان تقاضا کر رہا ہے نا، تو وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا بھی تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ کی جانب سے جو ڈائریکشنز آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا حل نئے عام انتخابات کے اندر ہے۔ اب نئے عام انتخابات کے اندر جانا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھے گا نہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ کے اندر درخواست چلی گئی ہے، اس درخواست کے بارے میں اب کیا بنتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ دوسری جانب PMLN نے بہت سارے جلسے جو ہیں وہ شروع کر رکھے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے اندر ایک تقسیم بڑی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے چودھری نثار علی خان صاحب چھوڑ گئے تھے، جیسے مفتاح اسماعیل ناراض ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی ناراض ہیں، ویسے بھی سردار مہتاب وہ بھی ناراض ہیں۔ یہ بڑے سینئر عہدوں کے اوپر رہے ہیں PMLN کے، اور خیبر پختونخوا سے PMLN کے سب سے سینئر رہنما ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ پیسے والے اور ایسے لوگ جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں، جو سیاسی نہیں ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کو عہدے بانٹ دیے گئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے خیبر پختونخوا کی سیاست چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سارے معاملے کو لے کر، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اپنے ٹائم پر کروائے جائیں، کیونکہ دیکھیں انتخابات ٹائم پر ہوں گے تبھی پاکستان آگے بڑھے گا۔ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ کے اندر کہنا تھا کہ ملک میں آئین کی بالادستی کا راستہ صرف عدلیہ کے پاس ہے، بروقت انتخابات کے انعقاد کے لیے صرف عدلیہ سے امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے، ہم انتخابات میں پارٹی ٹکٹ صرف وفاداروں اور مخلص لوگوں کو دیں گے۔ اور APC کے بارے میں انہوں نے کہا کہ APC بلا لیں، جانے یا نہ جانے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے حکومت دہشت گردی کے خلاف APC تو بلا لے، پھر ہم دیکھیں گے۔ پھر عمران خان صاحب نے مریم نواز کے بارے میں کہا کہ مریم نواز کو مسز منڈیلا بنا کر پاکستان میں لانچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا نواز شریف وطن واپس آئیں، انہیں اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا، جبکہ مریم نواز کو مسز منڈیلا بنا کر لانچ کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ IMF سے جو معاہدے ہیں عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، حکمران اپنے ڈالر باہر منتقل کر رہے ہیں، اب معیشت کو صرف سمندر پار پاکستانیوں کی سرمایہ کاری بچا سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی ریئلٹی ہے۔ لیکن سمندر پار پاکستانی پاکستان میں پیسہ لائیں کیوں؟ یہاں اپرچونٹی کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے حکومت کو پالیسیز دینی پڑتی ہیں، حکومت کو
इस तरह की पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलतें मैसर आए। यहाँ पे तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आते हैं उनके लिए कोई एयरपोर्ट के ऊपर इज्जत देने का इंतजाम नहीं है। जितना पैसा ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं इतना तो पाकिस्तान कर्जा नहीं लेता पूरे साल में, इतने की तो हम एक्सपोर्ट्स नहीं करते। तो हर बंदे को हम सहूलत देते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पैसा कमाकर पाकिस्तान भेजने वाले हैं, जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो कैसे वो एयरपोर्ट्स के ऊपर रुल रहे होते हैं ये भी हमने देखा है। यानी उनके लिए भी कोई ना कोई इंतजाम बनाया जाए और थोड़ी सी उनके लिए सहूलत पैदा की जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज बदकिस्मती से की नहीं जाती। और आखिरी सबसे अहम खबर बताना तो मैं आपको भूल गया, और वो खबर जो है वो एयरवे के ऊपर आई है, और वो खबर दी है राजा रियाज साहब ने। राजा रियाज साहब ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये कहते हुए कि अगर इमरान खान ने मुझे बुलाकर भी टिकट देने का कहा तो मैं टिकट नहीं लूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी ये हालत हो गई है कि राजा रियाज जैसा आदमी बुलाकर भी अगर इमरान खान कहेंगे तो वो टिकट नहीं लेगा। हाँ, अगर मरियम नवाज ने टिकट देने के लिए कहा तो फिर सोचूंगा। जबरदस्त राजा साहब। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।